الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ ایک انسان کا ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے۔ اگر انسان کا اور خاص طور سے مسلمان کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے تب تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جو عقائد اسلامی ہیں یعنی اسلامی عقائد ہیں اور خاص طور سے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ بھی اگر خراب ہو گیا تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہے تو پھر ہمارا ہر عمل قابل قبول ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے پورے رات کی عبادتیں، پورے دن کی عبادتیں سب کے سب بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے جو تمام اسلام کے احکامات کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، انبیاء کرام کو مانتا ہے، سب پر عقیدہ رکھتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کو نہیں مانتا۔ تو اب کسی بڑے عالم صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی کہہ دے گا یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے پوری آیت کا ہی انکار کر دیا تو وہ کیسے اسلام میں داخل رہ سکتا ہے؟ اور اگر پورے قرآن کا یا قرآن کی چند آیتوں کا یا کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارے لیے کہ ہمارا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ جب مائک میں بولا جاتا ہے تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے آواز نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ وہ نکلتی اس طرح ہے کہ اس کا تعلق بجلی سے جڑا ہوا ہے، ایک کنیکشن بجلی سے ہے۔ اگر بجلی کاٹ دی جائے گی تو آدمی کتنا ہی چلاتا رہے، بولتا رہے، مائک سے اس کی آواز نہیں نکل سکتی ہے۔ اور اگر بجلی سے جڑا ہوا ہے، لائٹ ہے، تو آدمی تھوڑا بھی بولے گا تو مائک سے آواز نکلے گی۔ ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، اگر عقیدہ صحیح اسلامی فکر کے مطابق ہے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی دربار خداوندی میں قابل قبول ہوں گے، اور اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے موجودہ زمانے میں بالخصوص ہمیں اس نہج پر اور اس موضوع پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے ائمہ اور خطبہ حضرات اس پر اپنی مسجدوں میں یا اپنے تقریروں میں اس موضوع کو ضرور چھیڑیں اور اس موضوع کو ضرور بیان کریں، اس لیے کہ یہ زمانہ فتنوں کا اور عقیدے کی خرابی کا زمانہ چل رہا ہے۔ دن بدن نئے نئے فتنے ہمارے وجود میں آ رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، اور ایک سچے اور پکے مسلمان کے عقیدے کو خراب کر کے اس کے دل سے ایمان کو خارج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو جس طریقے سے یہ فتنے آ رہے ہیں، خدا نخواستہ کہ پوری دنیا میں
فتنوں کا ایک بازار گرم ہو جائے اور ایک دہریت آ جائے، ایک ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ہمارے ائمہ اور خطباء کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عقیدے خراب تو یاد رکھیے کہ ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے والا انسان عقیدہ درست ہے نہیں، اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اور عقیدہ درست ہے تو ہمارا چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی دربار میں قابل قبول ہو جائے گا۔ اس پر خاص طور سے اسلامی عقیدے پر ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جو نوجوان ہیں جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، جن کو بنیادی عقیدے سے واسطہ تک نہیں ہوتا بلکہ ناواقف ہوتے ہیں، خاص طور سے جو صحابہ کرام کے متعلق ہمارے عقائد ہیں، نبیوں کے متعلق عقائد ہیں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آنے والے فتنوں سے متعلق آگاہ فرمایا ہے، اس فتنے سے متعلق لوگوں کو متنبہ کیا جائے، تاکہ یہ جو فتنے آئیں کہیں ہمارے نوجوانوں کو اس فتنے میں بہا کر لے کر نہ چلے جائیں۔ وہ ہمارا جو نوجوان جو ایک مسلمان ہو رہا تھا، وہ مسلمان نوجوان وہ کیا ہے کہ غیروں کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے تمام حضرات سے، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ تمام کے تمام نوجوان جو ادھر ادھر اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی عالم سے اپنا ربط بنائیں۔ اگر عالم سے ربط رہے گا تو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والے آئیں گے بھی تب بھی خراب نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ ہر مسائل کو اپنے عالم جن سے آپ ربط رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ میری گزارش ہے، التماس ہے تمام حضرات سے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔